امام زمان نہیں ماتا میتت جاہلیہ. یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا، یہ اللہ کا رسول بول رہا کہ اگر تم نے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا تو تم ابو جہل کی موت مرو گے. وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ، اس لیے کہ اس ٹاپک کے اوپر کوئی بولتا نہیں ہے. اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن آلسو، اور ہم سننا بھی نہیں چاہتے. زمانے کے امام. اب 15 شعبان کی امپورٹنس بتاتا ہے. آج فرسٹ ڈے تک انٹروڈکشن دے رہا میں، کل سے ڈیٹیل میں جاؤں گا انشاءاللہ. 15 شعبان ولادت امام زمانہ کی ڈیٹ بھی ہے. کب پیدا ہوا امام؟ 15 شعبان. ایئر کون سا تھا؟ 255 ہجری. 255 ہجری. پیدا کہاں ہوئے؟ مدینے میں. برتھ آف پلیس کیا ہے امام کی؟ سامرہ. اور 15 شعبان ولادت کی ڈیٹ بھی ہے اور ظہور کی ڈیٹ بھی ہے. یو نو دیٹ اس دن ظہور بھی ہو سکتا. اس دن امام عابد جو ہم بول رہے ہیں نا الجل الجل الجل، جو ہم ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے ہیں نا اسا اسا اسا، مولا آئیے آئیے، جو ہم ہر زیارت میں بولتے ہیں الجل، ہم زبان کی نوک سے بولتے ہیں، ٹپ آف دی ٹنگ سے بولتے ہیں، یہاں سے نہیں بولتے. دس از ریئلی سیڈ، ریئلی سیڈ. یہاں سے بول، یہاں سے بول. 15 شعبان ظہور امام کی بھی تاریخ. 4 ڈیٹ سے امام زمانہ کے ظہور کی. 4 ڈیٹس. میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، میں 4 تاریخیں بتا رہا آپ کو. یہ چاروں میں سے کوئی ایک ڈیٹ میں امام آئے گا انشاءاللہ. اچھا میں ایک بات بولوں روک کے، میں اتنی دیر سے بول رہا امام آئے گا امام آئے گا، نیچے سے ایک بندے نے زور سے نہیں بولا آمین آ جائے مولا. ہم بلانا ہی نہیں چاہتے. افسوس تو یہ ہے نا، ہم بلانا ہی نہیں چاہ رہے. 4 ڈیٹ ہے. عاشورہ جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، جمعے کا دن ہوگا. دوسرا 15 شعبان فرائیڈے کا دن ہوگا. 3rd ڈیٹ شب قدر 23 رمضان ہوگا، جمعہ ہوگا. اور 25 ذی القعدہ 11th منتھ 11واں مہینہ اسلام کا 25 ذی القعدہ، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے زمین کو بچھایا تھا. وہ ایک دن کا روزہ 60 ایئرس کے روزوں کے برابر ہے. تو 1 تاریخ سے اب یہ جو 15 شعبان آنے والی ہے، 15 شعبان، ہم کو اتنا تیار کرنا ہے کہ ہم 15 شعبان کو دل سے ایسا پکارو امام کو کہ امام کا ظہور ہو جائے. 3 کام کرو کل. اس میں سلامتی ہے امام زمانے کی دعا کرنا اور ظہور کی دعا کرنا. اس کے بعد سلامتی کی نماز کل پڑھنا، اور آج رات سے پڑھو. اپنی لائف میں یہ پریکٹس بنا لو، پریکٹس بنا لو کہ میں روزانہ امام کی سلامتی کی نماز پڑھوں گا. تم بلیو کرو میری بات پہ کہ جو شخص سلامتی ہے امام زمانہ کی روز فجر کی نماز کی طرح، ویری سمپل نماز، خالی نیت کرنا ہے کہ میں 2 رکعت سلامتی امام زمانہ پڑھتا ہوں قربتاً للہ. لڑکا لڑکی عورت مرد تمہارے گھر کے سارے بیمار. اس لیے کہ دوستو آج مجھے یہ نہیں معلوم کہ آج تو میں ہیلتھی ہوں الحمدللہ، کل رہوں گا نہیں رہوں گا مجھے معلوم ہے. کتنی ایسی بیماریاں جو میرے جسم کے اندر ہے، باڈی کے اندر، مجھے نہیں معلوم کل ظاہر ہو سکتی. کتنے ایسے ڈیزیز ہیں جو چھپی ہوئی. لیکن اگر تم سلامتی کی نماز پڑھو گے، اب میں آپ کو بولوں اس کا فائدہ، میں جو بول رہا ہوں اس کا فائدہ کیسا ہو رہا. مثال کے طور پہ جیسا میں ابھی آیا انٹر ہوا، میں مومنین کے چہروں سے واقف ہوں، نام سے تو سب سے واقف نہیں. نیچے مومن میں لکھا مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ آگے مولا سلامت رکھے. میں نے بھی پلٹ گیا مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. اگر میں نہیں بولتا تو وہ بولتے یار یہ مولانا کو ایڈیکیٹ ہی نہیں ہے بات کرنے کا. جب کوئی دعا آپ کو دیتا ہے تو آپ بھی پلٹ کے اس کو دعا دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے نا. آپ سوچو یہ اخلاق بھی ہے، اور اہل بیت جو ہے مرکز ہے اخلاق کے. اگر میں امام کی سلامتی کی دعا کر رہا تو امام ایسا پلٹ کے دیکھ کے بولتا اللہ اس کو بھی سلامت رکھ. اگر امام سلامتی کی ہمارے لیے دعا کر دے تو ہم کو سلامتی ہے. تو کوشش یہ کرو جب بزنس میں جاؤ 14 شعبان سے پہلے 15 شعبان تک اپنے بزنس میں بیٹھ کے
100 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام کو ہدیہ کر دو. کیا بول کے ہدیہ کرو گے؟ مولا میں یہ 100 صلوات آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. ولادت کا مہینہ قریب، ڈیٹ بہت قریب ہے. مولا آپ اس رحمت کی طرف سے جو میں آپ کو رحمت بھیج رہا ہوں، آپ ایک دفعہ رحمت ہمارے پاس بھیج دو. آپ یقین کرو بات پہ، جب انسان دوسروں کے لیے، امام کے لیے اس طرح دعا کرے گا نا، تو امام تمہارے رزق کے دروازے جو بند ہیں نا، رزق کے دروازے کھلتے رہیں گے. کیوں کھلیں گے؟ اس لیے کھلیں گے کہ تم نے امام کو ہدیہ کیا، امام نے پلٹ کر تم کو ہدیہ کیا. امام کی دعا، ہماری دعا تو کچھ دعا نہیں ہے، ہماری دعا تو کوئی دعا ہی نہیں ہے. امام کی دعا اگر ہم کو لگ جائے تو اس سے بہتر نہیں. تو 14 شعبان کے لیے جو پہلی چیز تیاری کرنا ہے نا، سلامتی کی نماز. یو جسٹ اسٹارٹ فرام ٹونائٹ، آج سے شروع کرو. اور کل کی صبح غسل جب لینا، ایک غسل سے 25 نیتیں کر کے آپ غسل لے سکتے. اس کے بعد سلامتی امام زمانہ کی نیت کرو. اس کے بعد یہ دعا کرو کہ میں ظہور کی دعا کروں گا، میں غسل کرتا ہوں، ظہور امام کی دعا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں. آپ دیکھو 2 جگہ آپ کا رشتہ امام سے مل رہا ہے. اس کے بعد یہ کرو کہ اپنے بچوں، اچھا خود اکیلے کوئی کام نہیں کرنا، اپنی فیملی کے ساتھ کرنا. فیملی کو بھی بولنا کرو. ہر طرف سے دعائیں اگر چلتے رہے. کیوں میں ایک بات بولوں، ظہور امام کے بعد کتنے شیعہ چاہیے مولا کو؟ 313. آج دنیا بھر میں شیعہ کتنے؟ 500 ملین ہیں. 90+ ملین تو ایران میں ہی ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. نہیں، 500 ملین شیعہ اس وقت زمین پر ہیں. اور امام کو کتنے چاہیے پہلی آواز میں؟ جسٹ امیجن، صرف تصور کرو، سوچو یار میں کیا بول رہا ہوں. 313 نہیں ہے آج مومن، 313 مومن نہیں ہے. کیسا رہیں گے؟ سب کلین شیو ہے. فضلے تو میں کچھ زیادہ نہیں بولتا. امام کے لشکر میں کلین شیو انٹر نہیں ہوگا. دس از کنفرم. یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا. میں ابھی ہم زیارت پہ تھے 13 رجب میں، تو وہاں پہ میں نے یہی بولا، یار اگر تم مولا حسین آنکھیں سب روک کے بول رہے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، مولا کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں آپ کے ساتھ رہتا. میں نے کہا یار پہلے 4 بال تو چھوڑو. گھبرا گئے. یہ تو حشر ہے. 1% سیکریفائز نہیں کرتے. امام کے لیے ہم کچھ کرتے نہیں. اینڈ وی سے کہ وی آر دا فالوور آف امام. ویری سیڈ جو میں بول رہا، میں افسوس سے بول رہا دوستو. پوری دنیا دیکھتا ہوں، روتا ہوں کہ حالات کیا ہے. 313 آج شیعہ امام زمانہ کو چاہیے آج، لیکن 313 نہیں. امام کے 2 نام ہیں، ایک منتظر، ایک منتظر. ایک کے معنی ہے کہ جس کا لوگ انتظار کر رہے، ایک یہ کہ جو خود انتظار کر رہا. امام اپنے ظہور کا خود انتظار کر رہا کہ کب امام کا جو میرا ظہور ہوگا. 14 شعبان کو اس طرح تڑپ کر یہ دنوں میں دعا مانگو. آج سے جو تم زیارت امام حسین پڑھنا، آپ نے پڑھ لی ہوگی زیارت، ویری گڈ. گھر جا کے 4 منٹ نکالو، 5 منٹ نکالو. یو ٹرائی کرو آج 5 منٹ. یہ زیارت تم نظر کرنا بی بی نرجس خاتون کو اور امام کو. یہ زیارت آج سے 14 شعبان تک ٹرائی کرو. میں جو آپ کو ایک تحفہ دے رہا آج پہلی مجلس میں، آپ ٹرائی کر کے دیکھنا. کچھ نہیں تو تم کو جو سیٹسفیکشن ہوگا نا، جو سٹرس ہے نا، جو سٹرس کی بھی سٹرس سمجھتے نا. $1,00,000 میرے ہاتھ میں ہے لیکن نیند نہیں آ رہی مجھے. بینک میرا بیوٹیفل بیڈ روم ہے، سینٹرلی ایئر کنڈیشن، زبردست $1,00,000 کا بیڈ ہے. یہ مت سمجھو کہ نہیں ہوتا. ہاں، گولڈ پلیٹڈ بیڈ ہے. بستر پہ گیا، نیند ہی نہیں آ رہی. نرم تکیا ہے، نیند نہیں آ رہی. سٹرس اتنا ہے. وہ فائدہ کیا؟ وہ پیسوں سے. اس کے برعکس نیچے سو رہا لیکن آرام سے سو رہا. ہاں، آپ کو چاہیے وہ سیٹسفیکشن. مجھے ایسا لگ رہا کہ ریونین والے ذرا کم بات کرتے ہیں. نہیں؟ اوکے، آج پہلا دن ہے نا تو کم ہی بات کرو. تو فائدہ کہ آپ اگر یہ 5 دن یا 6 دن یہ کام کرو، میں کچھ نہیں بولتا آپ کو، خالی ٹرائی کرو. اس لیے کہ آنے سے پہلے سے یہاں فونز آنے لگے تھے کہ یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم. میں نے کہا تھا پہلے دن ہی دوں گا تم کو تحفہ. آپ ٹرائی کرو. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں.
ممبر سے بول رہا، مجھے معلوم ہے میری مجلس یوٹیوب پہ جائے گی تو گلوبل میسج، 14 شعبان کی رات کا پریپریشن میری ٹاپک ہے۔ آج کی رات گھر جا کے 5 منٹ کا ہوم ورک۔ آپ بولیں گے ہوم ورک تو بچوں کو دیتے ہیں، ہم بڑے، لیکن یہ ہوم ورک بچے بڑے سب کے لیے، اس لیے کہ فائدہ ہے نا اس میں۔ تو آپ 2 رکعت صرف زیارت امام حسین پڑھو وارثہ تھرسڈے نائٹ، اور نظر کرنا، گفٹ کرنا بی بی نرجس کو اور بی بی حکیمہ خاتون، یہ 2 بیویوں کو کرنا۔ انشاءاللہ یہ بی بی نرجس اور بی بی حکیمہ خاتون کی روایت تو 14 شعبان کی رات میں آئے گی انشاءاللہ۔ دونوں کو گفٹ کرو اور مرحومین کو گفٹ کرو، بس کہ سارے مرحومین ری یونین میں جتنے مرے ہوئے مدغاسکر میں، پورے افریقہ اور پوری دنیا میں جتنے مرحومین ہیں، امام کے انتظار میں زندگی گزار کے مر گئے، ان کو ہدیہ کرو، اور بی بی نرجس اور بی بی حکیمہ کو ہدیہ کرو۔ یہ زیارت پڑھنا تم 15 شعبان تک، اس کے بعد دیکھو گے امام کی یہ زیارت سے سب سے پہلی چیز جو آج کی رات تم کو آئے گی، وہ تمہارا سٹریس ختم ہو کے پیس ہو جائے گا، سکون آ جائے گا۔ سکون اگر آ جائے تو سمجھو تمہاری زیارت قبول ہوگی۔ کل 2 کام کرنا، سلامتی امام زمانہ، آپ اگر پڑھنے لگو تو آپ واللہ بول رہا، واللہ بول رہا، واللہ واللہ بول رہا، بڑی چیزوں سے بچ جاؤ گے، بڑے پرابلم سے بچ جاؤ گے۔ یہ وہ برکت والی چیز ہے سلامتی کی نماز، کبھی مس مت کرو۔ ہارڈلی 3 منٹ جاتے، 3-4 منٹ جاتے، لیکن اس سے اور ایک چیز کیا ہوتی، تمہارا رشتہ، ہمارا رشتہ ہمارے امام سے مضبوط ہوتا۔ مثال کے طور پہ روز آپ کے دروازے پہ، آپ کے گھر پہ یا آپ کے بزنس پہ آ کے روز کوئی آ کے سلام کرے۔ میں پوچھ رہا آپ سے، روز ایک بندہ آئے آ کے بولے مولا آپ کو اچھا رکھے، بولے چلے جائے، اللہ آپ کو اچھا رکھے چلے جائے، بولے چلے جائے، تو اس بندے تھوڑے دنوں کے بعد اس بندے سے محبت نہیں ہو جاتی؟ میں کیا بول رہا یار آپ سے، محبت ہو جاتی نا، کہ روز مجھے دعا دیتا، روز مجھے، جب آ کے کوئی آپ کے دروازے پہ آ کے آپ کو دعا دے، آپ بھی بولتے یار یہ جتنی دعا دے رہا میرا، اللہ اس کو بھی اچھا رکھے۔ ایگزیکٹلی یہ نماز سلامتی امام زمانہ وہی ہے۔ تم روز امام کو دعا کر رہے، میرے گناہ اتنے کہ امام مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک دن تو دیکھے گا، وہ ایک دن دیکھنا کافی ہے۔ کل زیارت آل یاسین اور آج کی رات زیارت امام حسین، میں آپ کو یہ اس لیے دے رہا کہ آج سے آپ شروع کرو پریپریشن، تیاری۔ 14 شعبان ہمارا پیک ہو جائے گا۔ 14 شعبان کو جتنی آپ کی حاجات ہوں، 14 شعبان سے پہلے میں یہاں ایک عریضہ بھی دوں گا آپ کو۔ یہ عریضہ گوہر یگانہ کتاب کا ہے، گوہر یگانہ بک۔ یہ عریضہ میں نے مدغاسکر میں بھی دیا، یوگانڈا میں بھی دیا، امریکہ، دنیا بھر میں، دنیا میں جان گیا، یہ 14 شعبان پڑھنے ضرور دیتا ہوں، وہ میرے واٹس ایپ کے اوپر ہے۔ یہ عریضہ کتاب کا نام لے رہا گوہر یگانہ، یا مولانا کے پاس ہوں گی دیکھ لینا، وہ امام کی مخصوص کتاب ہے امام کے حالات سے۔ اس میں پیج نمبر 400 سے 401 پہ یہ عریضہ ہے۔ آپ بلیو کرو، میں منبر رسول سے بول رہا، میری بات پہ یقین کرو، 7 آورز کے اندر، 7 گھنٹے کے اندر امام نے جواب دیا۔ امام کے لیے کوئی چیز امپاسبل ہے؟ کوئی چیز امپاسبل ہے؟ ہیوسٹن میں، ٹیکسس میں، الغدیر فاؤنڈیشن والوں نے تو اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دیا تھا۔ یہ وہ عریضہ ہے، انشاءاللہ میں کل ہمارے غلام بھائی کو دے دوں گا، آپ ان سے لے لینا، فوٹو کاپی کروا کے وہ دے دیں گے آپ کو۔ روز کوشش کروں گا کہ ایک چیز آپ کو یہاں پہ دوں، تقسیم کر دوں۔ میں یہ چاہتا کہ 14 شعبان کی رات کو جتنے تم حاجات کو لے کے ہاتھوں کو اٹھاؤ گے نا، اس رات میں کسی کا ہاتھ خالی نہ جائے۔ جو تم عریضے میں لکھو گے نا، مولا گیو می دس، 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 اس رات ختم ہونے سے پہلے فرزند زہرا تم کو عطا کرے۔ ایک چیز یاد رکھو، امام کے لیے یہ مت بولو میں خالی آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بول رہا، یہ اس امام، وہ شخصیت، اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ شاعر نے کیا کہا تھا کہ شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بدلی تقدیر یوں ہی نہیں بدلتی۔ If you do something for امام، کل اگر امام میں سے پوچھے
کہ تم نے کیا کیا میرے لیے، تو ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ کل آپ سوچو 14 شعبان اتنی بڑی رات آ گئی، اینڈ جسٹ وی آر سٹنگ ہر سال کی طرح. یہ سال آئی ایم ہیئر، میں یہاں ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ میں ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ، تو 14 شعبان ایسی گزر جائے. نو، 14 شعبان کو یہاں آپ لوگ ہماری تقدیر بدلنا. 14 شعبان کے دن 15 شعبان تک ہم اپنے امام کی زیارت کرنا انشاءاللہ.